آج ہم بل گیٹس کے ان خیالات پر بات کر رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی مستقبل میں کن ملازمتوں پر اثر ڈال سکتی ہے اور کون سی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ جی، اور بنیادی بات گیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی بہت کچھ بدلے گی، لیکن کچھ خاص پیشے ہیں جو شاید مکمل طور پر ختم نہ ہوں۔ کیوں؟ کون سی خاص بات ہے ان پیشوں میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں انسانی تخلیقی صلاحیت، گہری سوچ اور وہ جذبات کا مل دخل ہے، وہاں اے آئی پوری طرح جگہ نہیں لے پائے گی۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ تو انہوں نے کچھ خاص شعبوں کا ذکر کیا ہے؟ ہاں، 3 بڑے شعبے بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے حیاتیات یعنی بایولوجی۔ بائیولوجی؟ ہاں اچھا، اے آئی تو میرا مطلب ہے تشخیص وغیرہ میں کافی مددگار ہے۔ بالکل، تشخیص میں، ڈی این اے کا تجزیہ کرنے میں اس میں اے آئی بہت تیز ہے۔ لیکن دیکھیں، جو نئی طبی تحقیق ہوتی ہے نا، جی۔ یا کوئی بالکل نئی دریافت کرنی ہو، زندگی کے نظام کو گہرائی میں سمجھنا ہو، اس کے لیے انسانی ذہن چاہیے، وہ تخلیقی سوچ، وہ تجسس۔ یعنی ڈیٹا پروسیسنگ ایک چیز ہے اور نئی سوچ بالکل دوسری۔ بالکل، وہ آہا والا لمحہ وہ اکثر انسان کا ہی ہوتا ہے۔ اے آئی مدد کر سکتی ہے، لیکن خود سے وہ نئی راہ نہیں نکال سکتی، ابھی تک تو نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو بائیولوجی ہو گئی، دوسرا شعبہ کون سا ہے؟ دوسرا شعبہ ہے توانائی کے ماہرین کا۔ توانائی؟ اچھا، جیسے تیل، گیس یا… جی، تیل، گیس، جوہری توانائی اور آج کل جو قابل تجدید توانائی ہیں، سولر، ونڈ، یہ سارے شعبے بہت پیچیدہ ہیں۔ پیچیدہ تو ہیں۔ ان میں صرف تکنیکی علم کافی نہیں، آپ کو ماحولیات کا بھی سوچنا ہے، معیشت کا، سیاست کا، لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں فیصلے صرف ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اے آئی مدد دے سکتی ہے کہ نظام بہتر چلے، توانائی ضائع نہ ہو، لیکن جو بڑے فیصلے ہیں، خاص طور پر جیسے ماحولیاتی تبدیلی کا چیلنج ہے، وہاں انسانی نگرانی، انسانی فیصلہ سازی بہت ضروری ہے۔ وہ وسیع تناظر اے آئی کے پاس نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ تو یہاں بھی وہی بات آ گئی، پیچیدگی اور بڑا منظرنامہ دیکھنے کی صلاحیت۔ جی، اور تیسرا شعبہ، وہ تو پروگرامرز کا ہے۔ یہ تھوڑا حیران کن نہیں؟ کیونکہ اے آئی تو اب کوڈ لکھ رہی ہے۔ ہاں، یہ نکتہ بڑا دلچسپ ہے۔ اے آئی کوڈ لکھ سکتی ہے اور شاید آگے چل کر بہت اچھا لکھے، لیکن سافٹ ویئر بنانا صرف کوڈ لکھنا تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب مسئلے کو ٹھیک سے سمجھنا، اس کا تخلیقی حل نکالنا، کوڈ میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہ جاتی ہیں انہیں ڈھونڈنا یعنی ڈیبگنگ، ٹھیک۔ الگورتھم کو بہتر سے بہتر بنانا، اور سب سے بڑھ کر خود اے آئی کے جو نظام ہیں انہیں کون ڈیزائن کرے گا، انہیں کون سکھائے گا۔ یعنی اے آئی کو بنانے اور بہتر کرنے کے لیے انسان چاہیے۔ بالکل، یہ تو ایک طرح سے میٹا کام ہو گیا۔ آپ اے آئی کو بہتر بنانے کے لیے انسانی ذہانت استعمال کر رہے ہیں، تو اعلیٰ پائے کے پروگرامرز کی ضرورت تو رہے گی۔ واہ، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ تو اے آئی مددگار ہوگی، لیکن اصل دماغ انسان کا ہی ہوگا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، ان 3 شعبوں کے علاوہ بھی گیٹس نے کچھ اور پیشوں کا ذکر کیا ہے جو محفوظ سمجھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں، جیسے کھلاڑی ہیں، اچھے ڈاکٹرز یا معالج، سماجی کارکن اور استاد۔ ان سب میں کیا چیز مشترک ہے؟ ان سب میں وہ انسانی تعلق، ہمدردی، بھروسہ اور جذباتی پہلو بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر؟ دیکھیں، ایک کھلاڑی میدان میں جو فیصلے لیتا ہے، ایک ڈاکٹر جس طرح مریض سے بات کرتا ہے، اس کی تکلیف سمجھتا ہے، ایک سماجی کارکن کی ہمدردی، یا ایک استاد جو طالب علم کی نفسیات سمجھ کر اسے پڑھاتا ہے۔ ہاں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مشین شاید نہ کر پائے، وہ ہیومن ٹچ۔ بالکل، یہ انسانی تعلق، یہ جذباتی ذہانت فی الحال تو اے آئی کی پہنچ سے باہر لگتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں گہری انسانی سمجھ، تخلیقی صلاحیت یا پیچیدہ اخلاقی فیصلے شامل ہیں، وہاں انسانوں کی ضرورت رہے گی۔ جی، اور گیٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ اے آئی بہت سے کام آسان کر دے گی۔ اچھا، کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ جو روٹین کے کام ہیں وہ شاید اے آئی سنبھال لے گی۔ اس سے ہو سکتا ہے ہمارے کام کے گھنٹے کم ہو جائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں، اور ہم شاید زیادہ دلچسپ، زیادہ تخلیقی کاموں پر توجہ دے سکیں۔ تو یہ نوکریوں کے خاتمے سے زیادہ کام کی نوعیت بدلنے والی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان زیادہ اہم، زیادہ اونچے درجے کے کام کریں گے۔ بالکل،
اعلیٰ مہارت اور انسانی قابلیت کی قدر تو ہمیشہ رہے گی۔ تو اگر ہم ساری گفتگو سمیٹیں، بل گیٹس کا پیغام یہی ہے کہ اے آئی بہت طاقتور ٹول ہے، لیکن انسانیت کی جو بنیادی خوبیاں ہیں، تخلیقی ہونا، تنقیدی سوچ رکھنا، مسئلے حل کرنا اور جذبات کو سمجھنا، یہ مستقبل میں بھی بہت اہم رہیں گی۔ جی ہاں، اور اس سے ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں اپنی ان انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ صحیح، تاکہ ہم اے آئی کے ساتھ مل کر کام کر سکیں بجائے اس سے مقابلہ کرنے کے۔ بالکل، اصل چیلنج شاید یہ ہے کہ ہم خود کو اور آنے والی نسلوں کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ اے آئی ایک مددگار ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر انسانی مہارت کی جگہ شاید نہ لے سکے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ مستقبل میں ان صلاحیتوں کی اہمیت شاید اور بھی بڑھ جائے۔